الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے بات چل رہی تھی اور بات پہنچی تھی شعب ابی طالب تک. 3 سال کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا اور شعب ابی طالب اور اس گھاٹی میں تقریباً 3 سال تک خواجہ ابو طالب اپنے پورے خاندان کے ساتھ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب تمام خاندان، ان دونوں خاندان کو لے کر 3 سال تک قید رہے. اور ان 3 سالوں کی کارگزاری کیا تھی ہم نے سنا اس سے پہلے کہ کھانے پینے کے لیے جو اناج اور غلے آیا کرتے تھے ان تک پہنچنے نہیں دیا جاتا تھا. یہ پریشانی کا عالم تھا. عورتوں اور بچوں کے بلکنے کی جو آواز ہوتی تھی وہ مکہ والوں تک سنائی دیتی تھی، لیکن اس کے بعد کچھ کافرین کو، مشرکین کو رحم آیا اور اس کے بعد یہ ایگریمنٹ ختم ہوا. یہ پورا واقعہ ہم نے اس سے پہلے سنا ہے. 3 سال کی یہ مدت ہے. اتنی پریشانی کے عالم میں یہ 3 سال گزرا ہے، ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. لیکن جب زندگی پھر معمولات پر آئی اور زندگی بحال دوبارہ ہوئی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے مشن سے منہ نہیں موڑا. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے مشن کو چھوڑ نہیں دیا. کم ہمت اور پست ہو کر گھر نہیں بیٹھ گئے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے مشن کو آگے بڑھاتے رہے. اور اس زمانے میں جو حج کے موسم میں دور و دراز سے لوگ آیا کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام حج کے موسم میں جاتے، کبھی منی جاتے، کبھی عرفات جاتے، کبھی اوقاز کے بازار جاتے، طرح طرح کا میلہ لگتا وہاں جاتے اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اس دین کی دعوت دیتے، کلمے کی دعوت دیتے، ایمان و یقین کی دعوت دیتے. اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اور پیچھے سے آپ کا چچا ابو لہب یہ کمبخت یہ پیچھے سے لوگوں کو یہ بہکاتا ہوا آتا کہ دیکھو اس کی بات میں مت آنا، اس کے بہکاوے میں مت آنا، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے. یہ اس طرح سے لوگوں کو ابو لہب بہکاتا. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام ان تمام طعن و تشنیع اور تکلیفوں سے بے نیاز ہو کر اور ان تمام طعن و تشنیع کا کوئی لحاظ اور پاس کیے بغیر تمام چیزوں کو بائیکاٹ کرتے ہوئے اللہ کے نبی اپنے مشن میں آگے بڑھتے رہے. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے مشن کو آگے بڑھاتے رہے. سن 10 نبوی آتا ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کو 10 سال پورے ہو گئے تھے. نبوت کا 10واں سال ہے، رجب کا مہینہ آتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک بڑا حادثہ پیش آتا ہے. ایک بڑا حادثہ پیش آ گیا.
نبوت کا 10واں سال رجب کا مہینہ ہے، وہ چچا جس نے پوری زندگی آپ کی حمایت کی، آپ کا سپورٹ کیا اور ہر قدم پر ہر موڑ پر آپ کا شانہ بشانہ کھڑے رہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑی تکلیف پہنچانے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ جب خواجہ ابو طالب یعنی چچا موجود تھے، رجب کا مہینہ آتا ہے، خواجہ ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے بڑا حادثہ ثابت ہوا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک بڑی تمنا تھی، دلی تمنا تھی، خواہش تھی کہ کاش میرے چچا ایمان قبول کر لیتے۔ جب تک خواجہ ابو طالب زندہ رہے اور موت کا وقت قریب آیا تو اللہ کے نبی نے بڑی کوشش کی، دعائیں بھی کی کہ کاش میرے چچا جس نے پوری زندگی میرا ساتھ دیا، میری حمایت کی اور شانہ بشانہ کھڑے رہے، کم از کم اگر کلمہ پڑھ لیتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی کوششیں کی، دعوتیں دی کہ چچا آپ اپنے خاندان کے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر آپ میرے کان میں کم از کم کلمہ پڑھ لیجئے، کل قیامت کے دن آپ کا یہ بھتیجا اللہ کے سامنے گواہی دے گا اور یہ سفارشی بن کر اللہ کے حضور میں، اللہ کے دربار میں آپ کی سفارش کرے گا کہ میرے سامنے میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا۔ لیکن شاید ابو طالب کے حق میں کلمہ نہیں تھا، یہ ہدایت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر وحی نازل فرمائی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ کہ اے نبی آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت دینا، ہم اسے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں۔ ہدایت دینا اور ہدایت لینا یہ ہمارا کام ہے، ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے چچا کو اس کلمے کی تلقین کر رہے تھے، ابو جہل اس وقت آ جاتا ہے، قریش کے دوسرے سردار بھی آ جاتے ہیں۔ جب ابو جہل نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ اپنے چچا ابو طالب کو کلمے کی تلقین کر رہا ہے، کلمہ پڑھوا رہا ہے، تو ابو جہل نے خواجہ ابو طالب سے کہا کہ اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب تم عبد المطلب کے چشم و چراغ ہو، تم عبد المطلب کے چشم و چراغ ہو، کیا تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر اپنے بھتیجے کا ایک نیا دین قبول کرو گے؟ ایک نیا دین قبول کرنے جا رہے ہو؟ یہی وہ جملہ تھا جس جملے نے خواجہ ابو طالب کو ایمان قبول کرنے سے روک دیا تھا۔ چنانچہ صحیح روایات کے مطابق جب خواجہ ابو طالب اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی زبان پر لا الہ الا اللہ نہیں تھا، بلکہ ان کی زبان پر جو کلمہ تھا وہ کلمہ تھا علی ملت عبد المطلب، کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں اپنے باپ دادا عبد المطلب کے کلمے اور دین پر میں جا رہا ہوں۔ کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ یہ بڑا حادثہ تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے۔ بڑی قربانیاں چچا نے خواجہ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کے لیے دی ہے۔ جب تک خواجہ ابو طالب زندہ رہے کسی کے مجال نہیں تھی کہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی پر کوئی حملہ کرتا، کوئی نقصان پہنچاتا۔ حاضرین، یہ پہلا صدمہ تھا، یہ پہلا حادثہ تھا جس نے اللہ کے نبی کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیا، توڑ دیا تھا، غمگین تھے۔ لیکن 2 مہینے کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے، 2 مہینے کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ وہ بیوی جس نے اپنی پوری دولت محمد رسول اللہ کے لیے قربان کر دی، وہ بیوی جس نے پوری زندگی اپنے شوہر کے لیے قربان کر دی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جن کے رہتے ہوئے اللہ کے نبی نے دوسری شادی نہیں کی، دوسرا نکاح نہیں کیا۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ابھی اپنے چچا کے غم سے باہر نہیں نکلے تھے، لیکن یہ وفادار بیوی بھی داد مفارقت دے کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ یہ 2 بڑے حادثے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سن 10 نبوی ہے، اس لیے مورخین نے 10 نبوی کو عام الحزن کا سال قرار دیا، غم کا سال۔ یہ بڑا غم کا سال تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے۔ 2 حادثے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے تھے۔ حاضرین، ایک طرف کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی تکلیف، ایک طرف مکہ والے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانے پہ تلے ہوئے ہیں، ایک طرف اللہ کے نبی علیہ السلام کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں مکہ والے، تو دوسری طرف یہ 2 بڑے حادثے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل میں خیال آیا۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ خیال آیا، یہ خیال پیدا ہوا کہ مکہ سے تقریباً 90 کلومیٹر یا 100 کلومیٹر دور ایک شہر ہے جس کا نام طائف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کے سفر کا ارادہ کیا اور اپنے ساتھ حضرت بلال اور ایک روایت کے مطابق حضرت زید، یہ جو غلام تھے، حضرت زید رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور 90 کلومیٹر دور، 100 کلومیٹر دور اس زمانے میں پیدل سفر کیا، پیدل طائف کا سفر کیا تاکہ مکہ والوں کو بھنک نہ لگے، خبر نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زید یا حضرت بلال کو ساتھ لے کر طائف شہر کا سفر کا ارادہ کرتے ہیں، وہاں سے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف پہنچتے ہیں، وہاں ایک قبیلہ تھا بنو ثقیف نامی قبیلہ، جو بڑا اونچا اور اعلیٰ خاندان اور قبیلہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قبیلے کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، ایمان کی دعوت پیش کرتے ہیں، لیکن وہ قبیلہ بنو ثقیف کے سردار ایمان تو کیا قبول کرتے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بری طرح سے ذلیل کیا، تحقیر کی، برا بھلا کہا، یہاں تک کہا کہ اللہ کو رسول اور نبی بنانے کے لیے کوئی اور نہیں ملا تھا، تو ہی ملا تھا۔ اس طرح سے برا بھلا کہہ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ذلیل کیا، لیکن اللہ کے نبی مایوس نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 1 ہفتہ 7 دن تک، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورے طائف کے لوگوں کو دعوت دیتے رہے، لیکن ایک نے بھی ایمان قبول نہیں کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1 ہفتہ رہ کر وہاں سے مایوس ہو کر واپس ہوتے ہیں۔ حاضرین، 1 ہفتے کے بعد جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مایوس ہو کر وہاں سے نکلتے ہیں تو ان سرداروں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگا دیا، بدماش لڑکوں کو لگا دیا، اور ان بدماش اور گنڈوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھروں سے لہو لہان کیا اور اتنا مارا کہ بدن سے خون رس رس کر جوتے میں بھر جایا کرتا تھا، پورا جوتا بھرا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، ان فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ حکم دے تو اس شہر کو جو 2 پہاڑوں کے بیچ میں ہے، چونکہ طائف کا جو علاقہ ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے، آپ دیکھیے گوگل پہ سرچ کریں گے آپ کو معلوم ہوگا، پورے پہاڑ سے گھرا ہوا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ان پہاڑوں کے درمیان میں اس بستی کو پیس دے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں زحمت بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں۔ یہ آج ایمان نہیں قبول کرے تو کیا ہوا، انہی کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دوسروں کے ایمان کا ذریعہ اور سبب بنیں گے۔ اللہ کے نبی وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، کھجور کا ایک باغ اور درخت آتا ہے، وہاں بیٹھتے ہیں۔ باغ کا جو مالک تھا کھجور کے کچھ خوشے اس نے پیش کیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تناول فرمایا، اس کے بعد اللہ کے حضور میں ایک شکوہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے حضور میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک شکوہ پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ، تو نے کن لوگوں کے حوالے مجھے کر دیا، کن لوگوں کے حوالے کر دیا، ایسے لوگوں کے حوالے تو نے کیا ہے جو میری قدر نہیں جانتے، میرا مقام نہیں جانتے، میرا مرتبہ نہیں جانتے ہیں، ان لوگوں کے تو نے حوالے کیا۔ وہاں سے اللہ کے نبی آگے بڑھتے ہیں کہ مقام اور ایک جگہ آتی ہے جس کا نام مورخین نے وادی نخلہ لکھا ہے۔ وادی نخلہ میں اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جناتوں کی ایک جماعت کو بھیجا، وہ جنات کی جماعت اللہ کے نبی کی قرآن کی تلاوت سن رہی تھی، اور وہ اللہ کے نبی کی قرآن کی تلاوت کو سن کر اللہ کے نبی پر ایمان لا چکی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف کے اندر اسی واقعے کو بیان فرمایا ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کہ نبی آپ یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے جناتوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف پھیر دیا تھا اور وہ قرآن کی تلاوت سن رہے تھے، فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، اور جب آپ نے قرآن پاک کی تلاوت مکمل کی اور آپ نے انہیں ایمان کی دعوت دی تو وہ لوگ ایمان کے دائی بن کر، اسلام کے دائی بن کر وہ اپنی قوم کی طرف گئے۔
حاضرین، اللہ تعالیٰ نے جناتوں کی جماعت کو کیوں بھیجا؟ دراصل اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک پیغام دیا، ایک حوصلہ دیا کہ اے نبی، آپ کی رسالت کا جو مشن ہے، یہ انسان تو کیا، ہم جناتوں سے بھی آپ کی رسالت اقرار کروائیں گے، اور آپ کے اوپر یہ جنات بھی ایمان قبول کریں گے، اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر طائف والوں نے بدسلوکی کی ہے تو یہ جنات بھی آپ کے اوپر ایمان لائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے مکہ آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ پیش آتا ہے، جسے سفر معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سفر معراج کا واقعہ پیش آتا ہے جو 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یہ پہلا حصہ ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کا سفر ہوا، اور دوسرا حصہ جو بیت المقدس سے جو معراج کا آغاز ہوتا ہے، سفر معراج کا آغاز بیت المقدس سے ہوتا ہے جو 7 آسمان تک ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج بیت المقدس سے کرایا، جس میں سب سے بڑی حکمت یہ تھی، اور یہ پیغام اپنے نبی کو دینا تھا کہ نبی، آج تک ہم نے اس زمین کی قیادت بنو اسرائیل کو دی تھی، ہم نے اس دھرتی کی قیادت اور قائد اور سائد ہم نے بنی اسرائیل کو بنایا تھا، لیکن ان کی بدبختیوں اور کمبختیوں اور بدعمالیوں اور ظلم کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل سے قیادت کو چھین لیا ہے، اور اب ہم آپ کے ہاتھ میں قیادت دینے والے ہیں اور اس زمین کا قائد آپ کو بنانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سفر معراج کی واپسی کے بعد 11 نبوی آتا ہے، سن 11 نبوی آتا ہے، نبوت کا 11واں سال ہے، نبوت کا 11واں سال ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نبوت کے 11ویں سال میں مینا کی ایک گھاٹی میں، مینا کی ایک چھوٹی سی گھاٹی ہے، مینا کی ایک چھوٹی سی گھاٹی کے اندر مدینے کے 6 لوگوں کو ایمان کی دعوت دے رہے تھے، مدینے کے 6 لوگوں کو ایمان کی دعوت دے رہے تھے۔ اس زمانے میں مدینے کا نام مکہ والوں نے یثرب رکھا تھا۔ کسے پتا کہ یہ وہی یثرب ہے جس کی مقدر اللہ تعالیٰ چمکانا چاہتے ہیں اور جسے مدینۃ الرسول بنانا چاہتے ہیں۔ مکہ والوں کو مدینے کی آب و ہوا راس نہیں آتی تھی، 400-500 کلومیٹر دور مدینہ ہے مکہ سے، لیکن وہاں کا نام یعنی مدینے کا نام یثرب رکھا تھا۔ یثرب کے معنی آتے ہلاکت کے، بربادی کے، بیماری کے، یہ نام مدینے کا رکھا تھا۔ لیکن یہ 6 وہ لوگ خوش قسمت لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے نبی پر ایمان قبول کیا تھا، اور یہ 6 وہ لوگ ہیں جن کے دل کے اندر اللہ کے نبی ایمان کی شمع جلا رہے تھے، اور یہی وہ 6 لوگ ہیں۔ جب واپس جاتے ہیں، نبوت کا 12واں سال آتا ہے، اسی گھاٹی کے اندر 12 آدمی مدینے کے اور آتے ہیں، اور ان 12 آدمیوں کو اللہ کے نبی نے ایمان کی دعوت دی، اور ایمان کی دعوت دینے کے بعد ان ساروں نے اقرار کیا کہ اللہ کے نبی، آپ کے جو احکامات ہیں ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان 12 لوگوں کو مدینہ بھیجا جو مدینے سے آئے تھے، اور ان کے ساتھ ایک نوجوان صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اسلام کا سفیر ایمبیسڈر بنا کر بھیجا، اور کہا کہ اے مصعب بن عمیر، جاؤ اور وہاں تم محنت کرو۔ چنانچہ 2 سال کی قلیل مدت میں حضرت مصعب بن عمیر نے ایسی محنت کی اور وہاں ماحول ایسا کریٹ کر دیا کہ وہاں کے ہر گھر کے اندر ایمان گھر کر چکا تھا، اور ہر گھر کے اندر اللہ کے نبی پر ایمان لانے والا شخص موجود تھا۔ اس کے بعد نبوت کا 13واں سال آتا ہے، جہاں ہجرت مدینہ کی بنیاد پڑتی ہے، جو ہم اور آپ سنیں گے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔